بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اپنے عربی گرامر کورس کے اس حصے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ابواب ثلاثی مزید فی کو پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ 4 اسباق میں ہم نے 4 ابواب کو کور کر لیا، جس میں باب افعال، باب تفعیل، باب مفاعلہ اور باب تفاعل شامل ہیں، اور آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور باب کو کور کریں گے، جس کو ہم نے نام دیا ہے باب تفاعل۔ باب تفاعل کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ماضی اور مضارع کا اور مصدر کیسے بنتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ فعل ماضی اس باب سے آتا ہے تفاعل کے وزن پہ، فعل مضارع یتفاعل کے وزن کے اوپر یہ آ رہا ہے، اور مصدر اس کا تفاعلاً، یعنی تفاعل جو کہ باب ہے اس باب کے نام کے وزن کے اوپر آ رہا ہے۔ تو اس باب کو آپ نے یاد کیسے رکھنا ہے؟ تفاعل یتفاعل تفاعلاً۔ اس سے پہلے کہ میں گردان کی طرف جاؤں ماضی مضارع کی، سب سے پہلے دیکھیں کہ اس باب کا جو نام ہے اس کے وزن کے اوپر استعمال ہونے والے بہت سے الفاظ آپ کو اردو زبان میں روٹین میں نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر تفاعل کا وزن آپ یاد رکھیں۔ اب ایک جیسے لفظ آپ کے سامنے ہے تکاثر۔ اب تفاعل اور تکاثر کا کمپیریزن دیکھیں۔ ماضی مضارع کے صیغے ہم نے کیا بنائے تھے؟ تفاعل یتفاعل تفاعلاً۔ اب یہاں سے اگر میں تکاثر کو دیکھوں تو یہ کیا بنے گا؟ تکاثر یتکاثر تکاثراً۔ بالکل اسی طرح تفاخر یتفاخر تفاخراً، تغابن یتغابن تغابناً، یعنی تغابن کا یہ جو لفظ ہے وہ اس سے نکلا ہے۔ تعارف کو اگر آپ دیکھیں تو تعارف یتعارف تعارفاً۔ توازن کو دیکھیں توازن یتوازن توازناً۔ تعاون کو دیکھیں تعاون یتعاون تعاوناً۔ تواتر تواتر یتواتر تواتراً۔ اسی طرح تعاقب تعاقب یتعاقب تعاقباً۔ تصادم یتصادم تصادماً۔ تناسب یتناسب تناسباً، اور بہت سے الفاظ آپ کو اسی طرح مثال کے طور پر ملیں گے اس باب کے نام کے وزن کے اوپر استعمال ہونے والے، جو کہ اردو زبان میں آپ روٹین میں استعمال کرتے ہیں۔ ان کی کچھ اور لسٹ ہم سبق کے آخر میں انشاءاللہ کور کریں گے۔ تو یہاں پہ آپ نے یاد کیا رکھنا ہے کہ اس باب کا جو ماضی مضارع اور مصدر ہے وہ کیا ہے؟ تفاعل یتفاعل تفاعلاً۔ اب میں آپ کے سامنے ماضی اور مضارع کی گردان لے کے آتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیں مثلاً تفاعل، یہ جو ماضی کا صیغہ تھا، اس سے اگر ہم فعل ماضی کی گردان بنائیں تو طریقہ کار جیسے ہم نے گردان کا فعل ماضی کا پڑھا ہے اسی طریقہ کار کے مطابق تفاعل تفاعل تفاعلو۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ عین کلمہ تک جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے وہ پوری گردان میں تمام صیغوں میں سیم ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ چھٹے صیغے سے لام کلمہ ساکن ہو رہا ہے اور آخر تک ساکن جا رہا ہے، اور باقی لام کے اندر جو تبدیلی ہے اور اس کے آگے جو آپ کو مختلف حروف اضافی نظر آ رہے ہیں وہ ضمائر جو ان صیغوں میں چھپی ہوئی ہیں اس کی مناسبت سے یہ آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ تو تفاعل تفاعلا تفاعلو تفاعلت تفاعلتا تفاعلنا تفاعلت تفاعلتما تفاعلتم تفاعلتی تفاعلتما تفاعلتن تفاعلت تفاعلنا۔
بالکل اسی پیٹرن پہ اگر میں آپ کو مادہ دے دوں کاف سارا تو اس سے کیا بنے گا؟ فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ تکاسرا، یہاں سے آپ گردان بنائیں، تکاسرا، تکاسرا، تکاسرو، تکاسرت، تکاسرتا، تکاسرنا، تکاسرتا، تکاسرتما، تکاسرتم، تکاسرتی، تکاسرتما، تکاسرتن، تکاسرتو، تکاسرنا۔ اب آپ کو کوئی بھی مادہ دے دیا جائے تو اس پیٹرن سے آپ باب تفاعل سے فعل ماضی کی گردان بنا سکتے ہیں۔ اگر فعل مضارع کی طرف جائیں تو پہلا صیغہ واحد مذکر غائب کا ہم نے کیا دیکھا ہے؟ یتفاعل۔ جو ہمارا پیٹرن ہے فعل مضارع کی گردان کے لیے، اسی پیٹرن پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ یتفاعل کو لے کے آنا ہے۔ یتفاعل، یتفاعلان، یتفاعلون۔ پھر دوسری لائن سے اگر آپ دیکھیں جو مؤنث تھرڈ پرسن یا غائب کے صیغے ہیں، تتفاعل، تتفاعلان، یتفاعلن، اور تتفاعل، تتفاعلان، تتفاعلون، تتفاعلین، تتفاعلان، تتفاعلن، اتفاعل، نتفاعل۔ یا دوسرا جو طریقہ کار ہم نے گردان کو یاد رکھنے کے لیے پڑھا تھا، یتفاعل، تتفاعل، تتفاعل، اتفاعل، نتفاعل، یتفاعلان، تتفاعلان، 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 یتفاعلون، یتفاعلن، تتفاعلون، تتفاعلن، اور تتفاعلین۔ تو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے گردان فعل مضارع کی باب تفاعل سے۔ اب کچھ ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن ایگزامپل سے پہلے ذرا دیکھیں کہ اس باب سے استعمال ہونے والے جو ورب ہیں، فعل ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں، گویا اس باب کی خصوصیات کیا ہیں۔ اس باب یعنی باب تفاعل سے جو فعل استعمال ہوتے ہیں زیادہ تر اس میں آپ کو تشارک نظر آئے گا۔ تشارک سے مراد یہ ہے کہ جس فعل کے واقع ہونے کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے واقع ہونے میں دو افراد یا دو چیزوں کا شریک ہونا، اس شرط کے ساتھ کہ دونوں فاعل ہوں۔ اب دونوں کا فاعل ہونا وہ یہ شرط ہے، تو یہاں سے آپ کو نظر آ رہے تشارک، اسی تفاعل کے وزن سے آپ دیکھیں تشارک، تشارک یا تشارک و تشارکن۔ دوسری ایک خوبی آپ کو مبالغہ کی بھی نظر آئے گی، اور ایک خوبی آپ کو بعض جگہوں پر عظمت کا اظہار بھی نظر آئے گا اس باب سے استعمال ہونے والے افعال میں۔ تو یہ ہیں اس باب کی خصوصیات۔ اب پہلے دیکھیں کہ ہم ماضی مضارع جو ہے اور مصدر پڑھ چکے ہیں، اس باب کا کیا تھا؟ تفاعل یتفاعل تفاعلا۔ اب اسی پیٹرن پہ ماضی معروف سے اگر ماضی مجہول بنائیں تو یہ وزن ہے آپ کے سامنے تفوعل۔ تفوعل کے وزن سے آپ کو ماضی مجہول ملے گا۔ جیسے کاسرا اگر مادہ اگر لے لیں تو اس کا ماضی مجہول کیا بنے گا؟ تکوسرا۔ فعل مضارع یتفاعل معروف اور مجہول اس سے بنائیں تو تبدیلی صرف یا جو ہے اس کے اوپر زبر سے پیش آ جاتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے یتفاعل، یتفاعل سے یتفاعل۔ اور اسم الفاعل بنائیں تو جیسا کہ ہم طریقہ جانتے ہیں اسم الفاعل بنانے کا ثلاثی مزید فی سے، طریقہ کار کیا ہے کہ مضارع کی جو علامت ہے شروع میں اس کو ہٹا کے میم پیش دے دیں، آخری جو حرف ہے یعنی لام کلمہ اس کو تنوین دے دیں دو پیش والی، اور ایک تبدیلی اور آپ نے یہ کرنی تھی کہ اگر عین کلمہ یہاں پہ زبر کے ساتھ ہو یا پیش کے ساتھ ہو تو آپ نے اس کی حرکت زیر سے بدل دینی ہے، لیکن اگر زیر ہے تو زیر ہی رہے گی۔ تو اب یتفاعل سے بنائیں، یا ہٹائیں، میم پیش بن گیا، لام کے اوپر کیا تنوین آ گئی، اور عین کلمہ کے اوپر زبر ہے تو ہم نے اس کو زیر سے بدل دینا ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ متفاعلن۔ گویا باب تفاعل سے اسم الفاعل متفاعلن کے وزن کے اوپر بنتا ہے۔ فعل امر کو دیکھیں، فعل امر اگر آپ مضارع سے بنائیں تو فعل امر بنانے کا طریقہ بھی کیا تھا کہ مضارع کی علامت ہم نے ہٹا دینی ہے اور مضارع کو مجزوم کر دینا ہے یا اخف کر دینا ہے، اور
اگر پڑھا جا رہا ہے تو یہی فعل امر ہے، ادروائز ہم حمزۃ الوصل کا اضافہ کرتے ہیں شروع میں۔ تو اب یتفاعلو سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ اگر بنائیں تتفاعلو، وہاں سے پہلا تا گر گیا مضارع کی علامت، اور لام آخر میں ہے تو یہ مجزوم کر لیں۔ اب باقی بچ جاتا ہے تفاعل، کیونکہ پڑھا جا رہا ہے تو یہی ہمارا فعل امر ہے، ہمیں پیچھے حمزۃ الوصل لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فعل نہیں اسی تتفاعلو سے اگر آپ لائے نہیں لگا دیں تو لائے نہیں کا کام کیا ہے کہ وہ مضارع کو مجزوم یا اخف تو کرتا ہے، لیکن مضارع کی علامت ہم نہیں گراتے، تو یہ کیا بن گیا؟ لا تتفاعل۔ تو یہ آپ کے سامنے صورت نظر آ رہی ہے، اور اس کا مصدر جیسے ہم جانتے ہیں تفاعلا۔ اب اسی چارٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ایک مادہ ہمارے سامنے فرض کر لیں ہے، دال را سین مادہ ہے فاعل لام کی بجائے، تو تفاعلہ کے وزن سے کیا بنے گا؟ تدارسا۔ مضارع کیا بنے گا؟ یتدارسو، اور مصدر تدارسن، تدارسا یتدارسو تدارسن۔ ماضی مجہول تفعل کے وزن پہ تدورسا، مضارع مجہول یتفاعل کے وزن سے یتدارسو، اور یتدارسو سے اگر آپ اسم الفاعل بنائیں یا ہٹے گا میم پیش آ گیا، سین کے اوپر تنوین پیش والی آ گئی، تو کیا بن گیا؟ متدارسن۔ عین کلمہ یہاں پہ را ہے، لہٰذا اس کی حرکت ہم زیر میں بدل دیں گے، متدارسن۔ فعل امر تفاعل کے وزن سے دیکھیں تو تدارس، اور فعل نہیں لا تتفاعل کے وزن سے دیکھیں تو لا تتدارس۔ مصدر اس کا تدارسن، اس کا معنی ہے باہم پڑھنا۔ تشارک والا جو عمل ہے وہ یہ آپ کو اس کے اندر نظر آ رہا ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھیں، مثلا ہے یتلون کتاب اللہ۔ یتلون یہ مادہ ہم پڑھ چکے ہیں، تلا یتلو یہ ناقص کی کیٹیگری میں، اور یتلو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ بنائے تو یتلونا، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ تلاوت کرتے ہیں یا کریں گے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی، یعنی وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَيَتَدَارَسُونَ، یہاں پہ آپ کو یہ مادہ نظر آ رہا ہے، تدارس یتدارس تدارسن، یتدارس سے جمع کا صیغہ بنائیں تو یہ کیا بن رہا ہے؟ یتدارسون، وہ باہم مل کر پڑھتے ہیں، بینہم ان کے درمیان، یعنی وہ باہم مل کر پڑھتے ہیں۔ ایک اور مادہ نون صاد را آپ کے سامنے اگر میں لے آؤں، اسی چارٹ میں آپ اس کو گھمائیں، تفاعلہ کے وزن سے کیا بنے گا؟ تناصرہ، یا تفاعلو سے یا تناصرو، اور تناصرن، تناصرہ یا تناصرو تناصرن۔ ماضی مجہول اس کا کیا بنا؟ تفعیلہ کے وزن سے تنوسرہ، مضارع مجہول یتناصرو سے یتناصرو یہ بن گیا، اور اسم الفاعل اب بنائیں یتناصرو سے تو یا کو ہٹائیں، میم پیش آ گیا، را کے اوپر تنوین آ گئی، تو یہ کیا بن گیا؟ متناصرن۔ صاد یہاں پہ عین کلمہ ہے، اس کی حرکت زبر سے ہم زیر میں تبدیل کر دیں گے، متناصرن۔ فعل امر تفاعل کے وزن سے کیا بن گیا؟ تناصر، اور فعل نہیں لا تتفاعل کے وزن سے لا تتناصر۔ مصدر جیسے ہم دیکھ چکے ہیں تناصرن، اور اس کا معنی ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ یہاں پہ بھی آپ کو تشارک نظر آ رہا ہے کہ یعنی دونوں مدد کرنے والے ہیں، یعنی دونوں فاعل ہیں۔ اب اس کی ایک مثال دیکھ لیں، ما لکم لا تناصرون۔ یہاں پہ ما لکم کا معنی تمہیں ہوا کیا ہے یا کیا ہوا تم کو، لا تناصرون۔ اب یہاں پہ تناصرہ یا تناصرو، اب تناصرہ سے تناصرو بننا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ تناصرون۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اصل میں ہے یا تناصرو سے تتناصرو، وہاں سے تتناصرون۔ یہ ایک تا آپ کو محذوف نظر آ رہا ہے، وجہ وہی ہے، باب تفاعل میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر دو تا اکٹھے ہو جائیں صیغے میں تو ایک تا کو گرانا جائز ہے، لازم نہیں ہے، تو باب تفاعل کے اوپر بھی وہی کلیہ لاگو ہوتا ہے، تو یہاں پہ آپ کو وہ کلیہ لاگو ہوتا نظر آ رہا ہے۔ لا تناصرون، تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے۔ ما لکم لا تناصرون، کیا ہوا تم کو ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟
ایک اور مادہ خافتا، اور یہاں سے آپ دیکھیں تفاعلہ کے وزن سے تخافتا یا تخافتو تخافتن، ماضی مجہول اس کا تفوئلہ کے وزن سے تخوفیتا، اور مضارع مجہول یتخافتو یہ یتفاعلو کے وزن سے، اور اسم الفاعل یا تخافتو سے بنائے تو کیا بنے گا متخافتن، وہی طریقہ، یا ہٹا میم پیش، تا کے اوپر تنوین پیش والی آ گئی، اور عین کلمہ یہاں پہ فا ہے تو اس کے نیچے زیر آ گئی متخافتن۔ فعل امر تفاعل کے وزن سے آپ دیکھیں تو تخافت، فعل نہی لا تتفاعل کے وزن سے دیکھیں تو لا تتخافت، اس کا مصدر تخافتن، اس کا معنی ایک دوسرے سے چپکے چپکے باتیں کرنا، بات کرنا۔ اس میں بھی آپ کو تشارک نظر آ رہا ہے۔ مثال دیکھیں، فَانْطَلَقُوا، اب یہ جو ایک ورب ہے انطلقوا، یہ ہم نے ابھی نہیں پڑھا، یہ آگے ہم باب انفعال جب پڑھیں گے تو اس کے اندر ہمیں یہ سمجھ آئے گی۔ اس کا معنی ہوتا ہے چلنا۔ فَانْطَلَقُوا، پس وہ سب چل پڑے یا تو وہ چل پڑے، وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، اور وہ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے جاتے تھے یا کہتے جاتے تھے۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، تو وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے یا باتیں کرتے جاتے تھے۔ غین میم زا یہ مادہ ہے، اس کو اگر آپ اس باب سے لے آئیں تو تغامز یا تغامز تغامزن، اس کا ماضی مجہول تغومیزا، مضارع مجہول یا تغامزو سے یتغامزو۔ اسم الفاعل اگر بنائیں تو متفاعل کے وزن سے کیا بنے گا متغامزن، فعل امر تفاعل کے وزن سے دیکھیں تو تغامز، اور فعل نہی لا تتفاعل کے وزن سے دیکھیں تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے لا تتغامز، اس کا مصدر تغامزن، اس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارہ کرنا، یعنی اشارہ کرنا لیکن آنکھ سے، اور باہم یہ تشارک بھی آپ کو نظر آئے گا، ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارہ کرنا۔ اس کی ایک مثال دیکھیں، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اب یہ دیکھیں وَإِذَا، اور جب مرو، یہ میم را را مادہ ہے، باب نون سے اگر آپ اس کو لیں ناصرہ ینصرو سے مرہ یا مرو، اور وہاں سے یہ دیکھیں مرہ کی گردان مرہ مرہ مرو، تو یہ آپ کو صیغہ نظر آ رہا ہے جمع مذکر غائب کا۔ مرو اس کا معنی ہوتا ہے قریب سے گزرنا، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، اور جب وہ ان کے قریب سے گزرتے تھے یتغامزون، تو ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارہ کرتے جاتے تھے، آنکھیں مارتے جاتے تھے۔ کاف سارا مادہ تکاسرا یا تکاسرو تکاسرن، ماضی مجہول اس کا بنائے تو کوسرا، اور مضارع مجہول بنائے یتکاسرو، اور اسم الفاعل آپ دیکھیں متفاعل کے وزن سے متکاسرن، اور فعل امر تکاسر یہ تفاعل کے وزن سے آ گیا، اور فعل نہی لا تتکاسر لا تتفاعل کے وزن سے، اس کا مصدر تکاسرن، اور اس کا معنی ہے باہم کثرت طلب کرنا۔ تکاثر کا جو یہ لفظ ہے آپ کو کافی جگہوں پر قرآن مجید میں نظر آئے گا، جیسے آپ کے ذہن میں فوراً آ رہا ہوگا الہاکم التکاثر، الہاکم، یہ الہا یلہی باب افعال سے ہم نے یہ مادہ پڑھا ہے، الہا یلہی، وہاں سے الہاکم، تم سب کو ہلاکت میں ڈالا، کس نے؟ التکاثر، یہ وہی ہے تکاثر سے التکاثر، کثرت کی ہوس نے، کثرت کی طلب نے۔ یہاں پہ میں آپ کے سامنے ایک اور مثال اسی ورب سے لے کے آ رہا ہوں، لیکن جو مثال میں لانے لگا ہوں اس میں ایک اور ورب بھی موجود ہے، تو اس کو بھی ساتھ دیکھ لیں، وہ ہے فاخر مادہ تفاخر یا تفاخر تفاخرن، ماضی مجہول اس کا بنائے تو فوخیرہ، مضارع مجہول یتفاخر یتفاعل کے وزن سے، اسم الفاعل یا تفاخر سے بنائے تو متفاخرن، وہی طریقہ کار، متفاعل کا وزن بنے گا، فعل امر تفاخر تفاعل کے وزن سے، اور لا تتفاخر لا تتفاعل کے وزن سے۔ اس کا مصدر تفاخرن، اس کا معنی ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ اب اس ورب اور جو پیچھے
تکاثر یا تکاثر تکاثرن، یہ ہم نے پڑھا ہے. ان دونوں کو دیکھیں، یہ اس آیت کے ایک حصے میں یہ استعمال ہوتے نظر آ رہے ہیں. سورۃ الحدید کی ایک آیت ہے اعلموا. اب اعلموا کے اوپر آپ غور کریں تو عین لام میم مادہ ہے، عالم یعلم، وہاں سے یہ فعل امر بنایا ہوا ہے. اعلموا، تم سب جانتے ہو، تم سب جان لو، یعنی تم سب خوب جان لو. انما الحیات الدنیا، انا بے شک، یہ ما یہاں پہ ما کافہ ہے جس کا کام کیا ہے کہ یہ انا کا جو روٹین کا آپریشن ہے اس کو وہ روکتا ہے. اگر ما نہ ہوتا تو یہ الحیات حالت نصب میں چلا جاتا، اب ما کی وجہ سے وہ حالت رفع میں موجود ہے. انما الحیات الدنیا، بے شک دنیاوی زندگی یا دنیا کی زندگی، لعبن، یہ کیا ہے؟ لعبن کھیل، و لہون دل لگی کا سامان، و زینتن اور ظاہری ٹیپ ٹاپ، و تفاخرن، و تفاخرن اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، فخر جتانا، بینکم یہ ایک دوسرے پر، و تکاثرن اور ایک دوسرے سے بڑھنے کی طلب، کس چیز میں؟ فی الاموال والاولاد، مال و اولاد میں. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ ایک کھیل، دل لگی کا سامان اور ظاہری ٹیپ ٹاپ ہے، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش ہے. یہ آیت آگے بھی کنٹینیوڈ ہے، تو یہ آپ مزید دیکھ سکتے ہیں سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20. اب یہ کچھ ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جیسے ایک ایگزامپل ہے تواسا یا تواسا تواسین، ایک دوسرے کو وصیت کرنا. اس کی مثال آپ کو سورۃ العصر میں نظر آ رہی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ تواسا سے تواصوا، یہ آپ کو مادہ سورۃ العصر میں نظر آ رہا ہے. تقابل یتقابل تقابلا، ایک دوسرے کے سامنے ہونا. تعاقب یتعاقب تعاقبا، یکے بعد دیگرے آنا یا ایک دوسرے کے پیچھے آنا. تحاسد یتحاسد تحاسدا، ایک دوسرے پر حسد کرنا. تواتر یتواتر تواترا، پے در پے ہونا، یعنی بار بار ایک چیز کا ہونا. تشاور یتشاور تشاورا، باہم مشورہ کرنا. تجاوز یتجاوز تجاوزا، گزرنا. تعالی یتعالی تعالیا، بلند و برتر ہونا. تنازع یتنازع تنازعا، باہم جھگڑا کرنا یا باہم جھگڑنا. تساءل یتساءل تساؤلا، ایک دوسرے سے سوال کرنا. جیسے سورۃ النبا کی ایک آیت شروع کی، آپ کو یاد آ رہی ہوگی، عم یتساءلون عن النبأ العظیم، تو وہاں پہ بھی آپ کو یتساءلو کا جمع کا صیغہ نظر آ رہا ہے، یتساءلون. یہ تھا ہمارا آج کا سبق. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے اسباق میں، جس میں ہم باب افتعال، باب انفعال اور باب استفعال کو دیکھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.